خدا یسوع مسیح کا قبر میں سے زندہ ہونا مبارک کہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح کا قبر میں سے زندہ ہونا آپ سب کو مبارک ہو۔ خداوند یسوع مسیح کا قبر میں سے زندہ ہونا، مردوں میں سے باہر آنا آپ سب کو مبارک ہو۔ اب بھی کم ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونا آپ سب کو مبارک ہو۔ That's good one۔ خداوند آپ سب کو دے۔ ہم اس دن کو، جس دن کو آج سیلیبریٹ کر رہے ہیں، صدیوں سے، سالوں سے ہیپی ایسٹر کے نام سے جان رہے ہیں۔ یہ لفظ ہیپی ایسٹر جو ہے، ہیپی ٹھیک ہے، ایسٹر جو ہے تھوڑا اس دن کی مناسبت سے میچ نہیں کرتا اس کے ساتھ۔ اچھا ہے، ہیپی ایسٹر کہنا بہت خوبصورت بات ہے، چھوٹا لفظ ہے، جلدی سے منہ پہ آ جاتا ہے، لیکن اس دن کو اگر یہ کہا جائے ریزریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ تو یہ زیادہ مناسب رہے گا۔ کیا؟ ریزریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ۔ کیوں؟ کہ جو کھجوروں کا اتوار ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی اگر چینج کیا جائے تو وہ کھجوروں کا اتوار نہیں ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے شاہانہ جلوس کا اتوار ہے، جس دن وہ یروشلم میں داخل ہوئے۔ کھجوروں کا اتوار کہاں سے ہو گیا؟ وہ کھجوروں کا اتوار اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ بہت سی کھجور جو ہے وہاں پر انہوں نے کی۔ کھجوروں کا اتوار نہیں ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے یروشلم میں داخلے کا، شاہانہ جلوس کی صورت میں یروشلم کے اندر آنے کا اتوار کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد گڈ فرائیڈے کی طرف چلتے ہیں، تو گڈ فرائیڈے کو بھی اس لیے گڈ فرائیڈے کہا جاتا ہے کیونکہ اگر خداوند یسوع مسیح کے لیے یہ اچھا نہیں ہوا، میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ آپ کیوں اس کو گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، وہاں پہ تو کچھ بھی گڈ نہیں ہوا۔ میں نے کہا ہاں، وہاں پر کچھ بھی گڈ نہیں ہوا، لیکن وہ صرف یسوع کے لیے گڈ نہیں ہوا، لیکن میرے لیے گڈ ہوا، میرے لیے گڈ ہوا اور قوموں کے لیے گڈ ہوا۔ اسی لیے میں اس کو گڈ کہتا ہوں، دوسری قومیں اس کو جمعۃ المبارک کہتی ہیں اور قومیں اس کو شکروار کہتی ہیں۔ اس لیے یہ گڈ فرائیڈے ہے۔ پھر اس کے بعد آج کا دن آتا ہے، تو آج کا دن ہیپی ایسٹر کی بجائے اگر یہ کہا جائے کہ ریزریکشن ڈے آف جیسس کرائسٹ زیادہ مناسب رہے گا، کیونکہ ایسٹر جو ہے استرات کی ایک دیوی ہوا کرتی تھی، یہ اس کے نام پہ دن ہے، اور یہ دن جو ہے اس وقت جو پہلے مسیحی ہوئے تھے استرات کی دیوی کے دن کو کے ساتھ مل کر جو ہیں وہ اس دن کو منایا کرتے تھے۔ سو ہم نے استرات کی دیوی کو پیچھے چھوڑ کر جو یسوع کا نام ہے اس کو فرنٹ پہ لے کے آنا ہے، کیونکہ ہم مسیح کے ماننے والے ہیں، استرات کی دیوی کے ماننے والے نہیں ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کے بارے ساری قومیں، سارے قبیلے، سارے مذاہب یہ کہتے ہیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور ساری قومیں، سارے قبیلے، سارے مذاہب جو ہیں وہ یسوع مسیح کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آسمان سے آئے گا۔ بہت سال ہوئے جب ہم بہت چھوٹے تھے، شاید یہ خبر جو ہے وہ میری طرح اور بھی میرے مسیحی بہن بھائیوں نے جو اس پاکستان میں مقیم تھے یہ پڑھی ہو، اور وہ خبر یہ ہے کہ جنگ اخبار میں یہ خبر چھپی، ہو سکتا ہے اس وقت دوسرے جو اخبار تھے وہاں پر مشرق، نوائے وقت، ڈان یا دوسرے جو اس وقت چھپتے تھے ان میں چھپی ہو، لیکن میں نے اس خبر کو جو پاکستان کا جنگ اخبار ہے پڑھا تھا۔ میں 100% شیور ہوں کہ انکل عزیز نے وہ خبر ضرور پڑھی ہوگی اور اس کی کٹنگ بھی رکھی ہوگی، کیونکہ خداوند کے بندے کو اس کا بہت شوق ہے۔ اور وہ خبر یہ تھی کہ خداوند یسوع المسیح کا کفن جو ہے وہ مل گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کا کفن جو ہے مل گیا ہے۔ جب یہ خبر رسالوں میں، اخباروں میں چھپی تو مسیحیوں نے بہت سے اس وقت پاکستان کی سرزمین پر ہوتے ہوئے نعرے بلند کیے کہ خداوند تیرا شکر ہے، خداوند تیرا شکر ہے کہ تیرا صرف کفن ملا ہے، تو نہیں ملا، کیونکہ تو وہاں تھا ہی نہیں۔
تیری تو قبر خالی ہے. اور ہمارے بہت مشہور خداوند کے خادم ہیں پادری کے ایل ناصر، انہوں نے اپنے ایک میسج میں کہا کہ مسیحو تمہارے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ تمہارا مسیحا دوسرے لوگوں کی طرح قبر میں نہیں ہے، کیونکہ وہ زندہ ہو گیا ہے اور وہ اپنے کفن کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا ہے. دوسروں کا کفن بھی ادھر ہے اور وہ خود بھی اپنی ہڈیوں کے ساتھ پڑے ہیں. کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ اس قبر کے بندھن کو توڑ کر باہر آئے اور اس نعرے کو بلند کرے کہ اے موت تیری فتح کہاں رہی، اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، موت فتح کا لقمہ ہو گئی. یہ صرف میرے آپ کے پورے جہان کے خداوند یسوع مسیح نے اس نعرے کو بلند کیا. بہت سے عمرہ، بہت سے بادشاہ، بہت سے بڑے نبی، بہت سے اپنے آپ کو ماننے والے، بہت سے ان باتوں کو اس طرح کہنے والے، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا سوائے میرے اور آپ خداوند یسوع مسیح کو یہ اختیار ہوا، جس نے قبر کے بندھن کو توڑا، جس نے موت کے بندھن کو توڑا، جس نے موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یروشلم کا رخ کیا. تمام نبی جو بڑے چھوٹے تھے اپنے فرائض سے بھاگ گئے، لیکن میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس موت کو گلے لگانے کے لیے، ہم سب کو بچانے کے لیے اس یروشلم کی طرف بڑھا. اور جب یسوع مسیح یروشلم میں ہوتا ہے تو سب سے پہلا اس میرے خدا نے، میرے مسیحا نے نہتے ہاتھ خالی، ان کے پاس اسلحہ سب کچھ، ایوریتھنگ دے ہیو، ان کے پاس حکومتی اختیار تھا، کچھ بھی نہیں ہے میرے مسیحا کے پاس. اور سب سے پہلے کیا کیا، ان کے گھر میں جا کے ان کو مارا، خالی ہاتھ گیا. کسی ایسے شخص کو ساتھ نہیں لے کر گیا جو ان نعروں کو بلند کر رہے تھے، جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہوش نہ ہوش نہ ہوش نہ. کسی کو نہیں کہا گیا کہ میرے ساتھ چلو. اکیلا وہاں جا کر لڑا اور کیا کیا، ہیکل میں جا کر ان کا سب سے پہلا جو وہ نجائز کام کر رہے تھے وہ تختے الٹے. اور کسی کی جرت نہ ہوئی کہ میرے مسیحا پر ہاتھ چلا سکے، کیونکہ ابھی وقت نہیں تھا. اور جب وقت پورا ہوا تو لکھا ہے کہ اس کو انہوں نے باغ گتسمنی سے گرفتار کر لیا. جب باغ گتسمنی سے گرفتار کر کے جمعرات کی رات، نظام کے مطابق ہمیں بتائی جاتی ہے کہ جمعرات کی رات کو یسوع مسیح کو وہاں پر گرفتار کر لیا گیا. کیا تھا خداوند یسوع مسیح کے پاس؟ کیا اختیار نہیں تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچا سکیں؟ خداوند یسوع مسیح کے پاس اختیار تھا. اس نے کہا، اس بات کو کہا کہ اگر میں چاہوں تو 12 تمن جو ہیں میرے لیے میرے باپ نے میری مدد کے لیے میرے لیے ٹھہرا رکھے ہیں اور کھڑے ہیں، وہ ڈسپیچ ہیں وہ. لیکن میں چاہتا نہیں، کیونکہ میں جس کام کو کرنے آیا ہوں میں کلا ہی بڑا ہوں، میں کلا ہی اس کام نو کر سکنا وا، مینوں کسے دی کوئی ضرورت نہیں ہے گی. خداوند یسوع مسیح یروشلم کی طرف جب بڑھا، خداوند یسوع مسیح جب گرفتار کیا گیا تو اس کو وہ بہت سی عدالتوں میں لے کر گئے. وقت کا حاکم ہاتھ جوڑ بیٹھا، اس بات کو کہہ دیا کہ بھائی میرے واسطے دی گل نہیں، تسی جو کچھ کہندے ہو اینو پوچھ لو، میں ایدے چ کوئی قصور نہیں پاندا. میں نے اس میں کوئی ایسی بات دیکھی نہیں کہ میں اس کو صلیب پر دوں. لیکن لکھا ہے کہ وہ اور بھی چلا کر کہنے لگے کہ اس کو صلیب دو. یہ تھا اس قوم کا جو نبیوں کی اولاد تھی سٹینڈرڈ. یہ تھا اس قوم کا کہنا کہ اس کو صلیب دی جائے، اس کو صلیب دی جائے. ان لوگوں میں جو اس بات کو کہتے تھے کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو سنڈے کے روز جلوس میں تھا، کیونکہ سنڈے کے روز جو جلوس میں لوگ تھے وہ آپ کی طرح میری طرح عام لوگ تھے. ان میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو بہت امیر تھا، وہ بیچارے غریب لوگ تھے. اور خداوند یسوع مسیح نے، آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو پکڑا وہ بے حد پسماندہ تھے، گرے ہوئے تھے، اور ان کو جا کے اس نے پکڑا اور وہی اس کے لیے اس نعرے کو بلند کرتے رہے کہ ہوش نہ ہوش نہ.
कोई भी उनमें से ऐसा नहीं था, वरना वो ज़रूर आते। वो डर गए, वो सहम गए, वो पीछे हट गए, लेकिन मेरा खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आगे आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि उसको पता था कि मैं जब ये करने को हूँ तो मैं इस काम को करके रहूँगा। मैं ये कभी कभी मैं इस बात को सोचता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है। अगर खुदावंद यीशु मसीह को पता भी था कि मैंने फतह पानी है, अगर खुदावंद यीशु मसीह को पता भी था कि मैंने जी उठना है, अगर खुदावंद यीशु मसीह को पता भी था कि मैंने बाप के पास वापस चले जाना है, लेकिन इसके बावजूद जो कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने किया वो आसान नहीं था। इसके बावजूद आसान नहीं था। कभी आपने ऐसे शख्स को देखा जिसको जो 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 स्लॉटर करने के लिए जानवरों को लेके जाते, बर्रों को लेके, आपको देखा किसी ने? किसी किसाब को, किसी बर्रे को स्लॉटर हाउस में ले जाते हुए देखे जहां उनको काटा जाता है? देखा किसी ने? किसी ने नहीं देखा। देखा क्या करते हैं वो जब लेके जाते हैं उसको, उस बर्रे को जिसको वो ज़बा करने के लिए लेके जाते हैं, या तो उन्होंने उठाया होता है या फिर वो रस्सी से बांध के उसको लेके जाते हैं, लेकिन किसी की जरूरत नहीं होती कि उसको एक जो है छड़ी भी लगा दे, क्योंकि उनको पता है कि ज़बा करने जा रहे हैं। उनको पता है कि अभी ये कटने वाला है। उस बछड़े पर, उस बर्रे पर कोई भी हाथ नहीं चलाता, या उसको उठाया होता है फिर उसको वो रस्सी से बांध के लेके जाते हैं। लेकिन इस बर्रे को ज़बा करने से पहले उसका एक एक जिस्म का हिस्सा जो है उन्होंने उधेड़ दिया। इस किस्म का कोड़ा इस्तेमाल किया कि जब वो लगता तो यीशु मसीह के बदन से जो गोश्त है वो उस कोड़े के साथ बाहर आ जाता। इस किस्म का कोड़ा जो है वो रूमी हुकूमत जो उस वक्त के हाकम थे वो इस्तेमाल करते थे, और उन तमाम 39 कोड़ों की मार जो है वो मेरे आपके खुदावंद यीशु मसीह ने खा ली, ताकि क्या हो, हम सब जो वो बच जाएं। लिखा है कि दूसरे दिन जो तैयारी के बाद का दिन था, सरदार काहिनों और फरीसियों ने पिलातुस के पास जमा होकर कहा, खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था। खुदावंद हमें याद है कि उस धोखेबाज ने जीते जी कहा था। उनको पता था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के हक में, ये बात मैंने फ्राइडे के दिन की थी, खुदावंद यीशु मसीह के हक में जो कुछ नबियों ने कहा वो पूरा हुआ। खुदावंद यीशु मसीह के हक में जो कुछ पुराने ऐहदनामे में लिखा गया, खुदावंद यीशु मसीह ने बार बार उसको कोड किया कि लिखा है, लिखा है, लिखा है। लेकिन वो इतने कुंड दिमाग थे कि उनको समझ ही नहीं आई कि ये बार बार लिखे को कह रहा है, ये किसकी तरफ इशारा कर रहा है। वो एक ही धुन में मगन है कि हमें यीशु मसीह को रस्से से हटाना है। क्यों? कि हमारे इसने कारोबार बंद कर दी, हमारी बीवियां जेवर पहनती थी, हमारी बीवियां अच्छे अच्छे सूट पहनती थी, हम रोज़ शाम को ताज़ा फ्रूट लेकर जाते थे, ताज़ा गोश्त हमारे साथ कटा कटा हमारे घरों में आता था, हमारा तो कारोबार ठप हो गया है। और यीशु मसीह को वो रस्से से इस बात के लिए हटा देना चाहते थे, इसलिए उनको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। खुदावंद यीशु मसीह बार बार कह रहे हैं कि लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, लेकिन उनकी समझ में कोई भी बात नहीं आ रही थी। बार बार उसने कोड किया, बार बार कहा, और आज जब वो सरदार काहिनों के पास जमा है तो उनको उसकी कही हुई बात जो यीशु मसीह ने अपने हक में कही, उनको ये भी पता था कि जो कोई ये कहता है ये करता है, जो कुछ इसने अब तक कहा है ये होगा। और लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किए कि ये धोखेबाज है, ये जो कुछ कहता है, हाँ धोखेबाज भी कह रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि जब ये कहेगा तो करेगा। उन्होंने कहा कि कब्र पर कर दो, पहरा लगा दो। देखिए ज़रा किस तरह उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की मौत को, जो उसका जो रंग है, जो उसकी जो असल हकीकत है, वो किस तरह उन्होंने बदल दी। एक तो पहरा लगा दिया, और फिर उसके ऊपर जो उस वक्त की जो मोहर है उस पत्थर के ऊपर लगा दी, ताकि अगर कोई पत्थर को हिलाए तो जब मोहर अगर टूटी हुई नजर आएगी तो हमें पता चलेगा कि कोई पत्थर को किसी ने लुढ़काया है, किसी ने हटाया है। और उसके बाहर, कब्र के बाहर जो वो पहरेदार जो है वो खड़े हो गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह कब्र से बाहर निकले तो उन्होंने ये कहा कि तुम ये कह देना कि हम सो रहे थे। बंदा पूछे
کہ تہاڈی عقل کم نہیں کرتی, تسی لکھن کی ڈے ہو تے کہن کی ڈے ہو تے کرن کی ڈے ہو. سوندا کیویں بندہ اکھ کھول کے کہ اکھاں بند کر کے؟ جو تسی لوکاں نوں اے کہو گے جا کے بھی پہی ستے ساں تہاڈا یقین کون کرے گا؟ تساں بند کھانا ویکھ لے یسوع مسیح نوں کہ اودے شاگرد چرا کے لے گئے نے. یہ بھی خیال کیا جاتا ہے, یہ بھی کہا ہوا ہے, لکھا ہوا ہے کہ تم یہ کہہ دینا کہ ہم سو رہے تھے اور اس کے شاگرد آئے چرا کر لے گئے. جب تم سو رہے تھے تو تم نے کیسے بند آنکھوں سے اس کے شاگردوں کو دیکھ لیا؟ یہ لکھا ہوا ہے یہاں پہ. انہوں نے پیسے کے زور پر جو کچھ چاہا یسوع کے ساتھ انہوں نے کیا, لیکن کہیں بھی وہ سفل نہ ہوئے, کہیں بھی وہ کامیاب نہ ہوئے. یسوع مسیح خاموشی سے کے ساتھ ہر اس بات کو برداشت کرتا رہا جس میں اس کو پتا ہے کہ میں اور آپ سب بچنے کو ہیں, میں اور آپ سب ہمیشہ کی زندگی کو پانے کو ہیں. خداوند یسوع مسیح نے جب اس کام کو پورا کر لیا تو 7 کلمات جو ہیں صلیب پر کہے. 7 کلمات اپنی جان دینے سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے کہے. 7 کا جو لفظ ہے, میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا پیشنس رکھیے گا, اگر 10 منٹ زیادہ لگتے ہیں تو غور سے سنیں کہ کیا کہا جا رہا ہے, کس طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہر اس کام کو مکمل کیا جس کو وہ کرنے آیا تھا. 7 کا جو عدد ہے آپ سب جانتے ہیں کہ کاملیت کا عدد ہے. کسی شاعر نے بڑی ہی خوبصورتی سے اس کو کیا ہے. 7 کے عدد کو استعمال کرتے ہوئے 7 سراں نال, ابھی ہم اس بات کو جو جب خداوند کی حمد کر رہے تھے تو ہم ان 7 سروں کو بیان کر رہے تھے, کیونکہ اگر 7 کا عدد نہ ہو, 7 کا عدد نہ ہو تو یہ میوزک جو ہے وہ باہر ہو جاتا ہے, اور 7 کا عدد جب ان ہوتا ہے تو خداوند یسوع مسیح اس کا تخت لگ جاتا ہے. لکھا ہے کہ نور دے چراغ دان 7 بل دے, نور دے چراغ دان 7 بل دے, 7 کلیسیا دے نام چل دے, 7 جس سنائی ساری بات کھول کے تے سولی تے 7 کلمات بول کے, سر وچوں سر وچ سر پا کے گیت چلدا تے 7 سراں نال سنگیت چلدا, 7 سراں نال سنگیت چلدا. سنگیت نہ چلے خداوند یسوع مسیح تخت نہیں لگا سکتا. سو خداوند یسوع مسیح نے جو بھی بات کہی اس کو پورا کیا, مکمل کیا, اور 7 عدد جو ہے وہ کاملیت کا عدد ہے. میں چاہتا ہوں کہ دیکھیے 27واں باب دیکھیے متی کی انجیل کا, متی کی انجیل اس کا 27واں باب اور اس کی 7ویں آیت کو کوئی ذرا پڑھے. جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کون سی جگہ کا انتخاب کیا؟ 7ویں آیت کو پڑھیے, 27واں باب متی کا. جی سوری ایکسکیوز می, اب سوری, 28واں باب ہے اور اس کی 7ویں آیت. جی وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے. یہ گلیل کون سا ہے؟ یہ گلیل ہی کیوں؟ خداوند یسوع مسیح جہاں پر خداوند یسوع مسیح مصر میں کیوں نہیں گئے؟ خداوند یسوع مسیح کہیں اور کیوں نہیں گئے؟ خداوند یسوع مسیح اپنے بزرگ یوسف کے گاؤں میں کیوں نہیں گئے؟ خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں اس کا بہت پیارا دوست تھا لازر تھا, اس کے پاس کیوں نہیں؟ گلیل ہی کیوں خداوند یسوع مسیح نے چنا کہ میں تمہیں گلیل میں ملوں گا؟ وائی؟ ہاں کانا گلیل, ٹھیک ہے, اور گلیل کیوں؟ گلیل کا ہی شہر جو ناصرت ہے وہ خداوند یسوع مسیح وہاں پر 30 سال جو ہے وہاں پر رہے. اور کیا تھا گلیل میں؟ اور کچھ اور تھا گلیل میں, اور کچھ تھا گلیل میں جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے گلیل کا انتخاب کیا کہ میں گلیل کو جاتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں
کہ گلیل میں کیا تھا، کون سی بات تھی جو گلیل میں تھی اور یسوع نے گلیل کا انتخاب کیا۔ ایک بات تو سامنے یہ آتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے 30 سال جو ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اس شہر میں، جس شہر کو ناصرت کہا ہے، اور یہی بات جب خداوند یسوع مسیح یروشلم میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ کون ہے جس کے لیے اتنی آواز جو ہے وہ بلند کی جا رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ گلیل کے شہر ناصرت کا نبی یسوع ہے، جس کے لیے اتنے نعرے لگ رہے ہیں، جس کے ساتھ اتنے لوگ ہیں۔ سو گلیل میں آئیے دیکھتے ہیں کہ گلیل میں کیا تھا۔ متی کی انجیل اس کا پہلا باب۔ گلیل کیوں؟ متی کی انجیل چوتھا باب 15ویں آیت سے۔ متی کی انجیل چوتھا باب 15ویں آیت سے۔ غیر قوموں کی گلیل، وہاں پر غیر قومیں تھی جہاں پر میرے یسوع نے جا کر منادی کی، وہاں پر سارے عام لوگ رہتے تھے، اس لیے خدا مسیح نے گلیل، اور خوبی تھی گلیل میں۔ یہ نفتالی اور زبولون کون ہے؟ دیکھیں ذرا کہاں سے بات کہاں تک پوری ہوتی ہے، کہاں سے چلی کہاں پہ جا کر اس کا اینڈ ہوتا ہے۔ زبولون کون ہے؟ زبولون ہے یعقوب کی بیوی لیا کا بیٹا، اور لیا جو ہے یعقوب کی جو رد کی ہوئی بیوی، پسند رد کی ہوئی بیوی، اور رد یعقوب نے اس کو اس لیے نہیں کیا تھا کہ یہ بیوی نہیں ہے یا میرے ماموں کی بیٹی نہیں ہے، بیچاری دیاں اکھاں چوٹیاں سن، بس یہی تھا، اس میں اور کوئی عیب نہیں تھا، وہ سر سے اس کو صرف اس لیے یعقوب نے رد کر دیا کہ تیری اکھاں چنیاں نے پیچھے جا، تو نکی اکھاں والی، نکیاں اکھاں والے تو پورا نظر نہیں ہوتا، جا کے تو چینیاں پوچھو، موٹیاں اکھاں والے بہت نہیں نظر آتا، نکیاں اکھاں والے پورا ہی نظر آتا ہے، نہیں، پر یعقوب نے صرف اس کو اس لیے رد کر دیا۔ دیکھیں پیدائش کو آپ دیکھ سکتے ہیں، پیدائش اس کا جو 29واں باب ہے، اس کی 31 اور 31 سے 35 گھر جا کے پڑھ لیجیے گا، گھر جا کے اس کو پڑھ لیجیے گا۔ 29واں باب ہے، 21 سے 30 آیت کو نوٹ کر لیں، اور وہاں پر اس عورت کے بارے جس کا نام لیا ہے، یعقوب نے اس لیے رد کیا کیونکہ اس کی آنکھیں چھوٹی تھی، اور یعقوب کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ لیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے کہا کہ میں لیا نو نہیں چاہتا، لیا کو نہ چاہتے ہوئے خداوند نے اسے بلیس کیا، برکت دی، اور لیا روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار اور ان کی بہن دینا پیدا ہوئی۔ پسند کونی جی بیوی ہے یعقوب نو پسند کونی، بچے 7 پسند کوئی نہیں، تے جڑی پسند دی ہے وہ تو جو 2، ٹھیک ہے، اس سے جو پسند کی ہوئی بیوی ہے وہ راخل ہے، جو چھوٹی ہے، اس کی آنکھیں موٹی ہیں، اس کے ہونٹ پتلے پتلے ہیں، اس کی ناک تیکھی ہے، اس کا گورا رنگ ہے، اس کے چمکیلے بال ہیں، وہ سراہی کی طرح دکھتی ہے، وہ ساری خوبصورتی جو ہے وہ یعقوب کو راخل میں نظر آئی، اور جو رد کی ہوئی بیوی تھی اس سے اس کے 7 بچے، اور جو پسند کی بیوی تھی اس سے 2 بچے، جس کا نام یوسف اور بنیامین، اور بنیامین کو اس کے بھائیوں نے، قبیلے نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جو پسند کی ہوئی بیوی تھی اس بھائیوں نے کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، کاٹ دیا۔ آپ قضات کی کتاب کو پڑھ لیجئے، سب کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا اس کے ساتھ کیا، اور
یہ جو زبولون ہے یہ رد کی ہوئی بیوی کا بیٹا ہے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جا کر بسیرا کیا۔ 30 سال ان لوگوں میں، رد کیے ہوئے لوگوں میں خداوند یسوع مسیح، کیسے ہم خداوند یسوع مسیح کو بھول سکتے ہیں؟ کیسے ہم اس کی موت کو بھول سکتے ہیں؟ کیسے اس کے کام کو بھول سکتے ہیں؟ اس نے اختیار والوں کا کیا حشر کیا؟ کلسیوں 2 باب اس کی 14 آیت کی ذرا کیا حشر کیا اس نے اختیار والوں کا؟ کلسیوں 2 باب 14 اور 15ویں آیت کو جلدی سے ذرا پڑھ دیجئے میرے لیے۔ کلسیوں 2 باب اس کی 14ویں آیت، 14ویں اور 15ویں آیت، کیا حشر کیا؟ سپیکر میں ذرا پڑھیے گا اس کو، مائک لے لیجئے، مائک لیجئے ذرا، سب کو دیکھیں اگر خدا ان کا پاک کلام ہے آپ کے پاس، دیکھیے ذرا کہ یسوع مسیح نے اختیار والوں کے ساتھ کیا کیا، کیوں اس نے گلیل کا جو ہے وہ رخ کیا، کیوں اس نے گلیل کا انتخاب کیا، کیا تھا گلیل میں، اور دوسرے بیٹے کی طرف بعد میں چلیں گے، پہلے زبولون کو دیکھیں ذرا جی کیا کیا اس کی 14 آیت۔ حکموں کی وہ دستاویز خداوند یسوع مسیح نے صلیب کے سبب مٹا ڈالی، جو ہمارے حکم ایوی کرو ایوی کرو ایوی کرو ایوی مل جائے گا ایوی مل جائے گا ایوی مل جائے گا، حکمانوں پورا کرتے کرتے وہ بیچارے کنڈے ہو جاتے سن، کئیاں دا کب نکل آتا سی، کہیں دے کچھ ہوتا سی، حکموں کو پورا کرتے کرتے ہی ان کی زندگی جو ہے وہ گزر جاتی تھی۔ کیا کیا یسوع مسیح نے؟ اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو حکموں کی وہ دستاویز ہمارے لیے اور کیا تھی؟ ہمارے خلاف تھی۔ It was 100% against us، 100%۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا بندہ، وہ بندہ جو اس کی مرضی سے، خداوند یسوع مسیح کی مرضی سے اس کا رسول ہے، ایویں کہ ہمیں کوئی بندہ نہیں کہہ رہا، یسوع مسیح کا رسول، اس کی مرضی سے رسول ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ صلیب کے سبب سے اس نے ان دستاویز کو جو ہمارے خلاف تھی، ہمارے اوپر تھی، ہمارے لیے تھی، کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا۔ برملا تماشا میرے خداوند یسوع مسیح نے کیا۔ برملا تماشا آپ سمجھتے ہیں؟ برملا تماشا کیا ہوتا ہے؟ سب کے سامنے برملا تماشا جو ہے وہ اس طرح کرتے تھے کہ بہت بڑا ایک اسٹیڈیم ہوتا تھا اور اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا سٹیج ہوتا تھا، اور لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر بیٹھتے تھے اور وہاں پر برملا تماشا کیا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسی برملا تماشے کو لے کر ان کا برملا تماشا بنایا، جنہوں نے اس کو لان تان کیا، مارا کوٹا، سب کچھ کیا اس کے ساتھ جی۔ اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا میرے خداوند یسوع مسیح نے شادیانہ بجایا۔ کبھی کسی نے برات جو ہے وہ جو تو برات ٹک دی تو لاڑا ٹکتا ہے، دیکھا کبھی؟ جدی اڈی کدی نہیں نہ اٹھی، اس وقت اس واجے گاجے دی جڑی بیٹ ہوندی نا ہر ایک دی اٹھ پیندی، خاص کر جڑے منڈے والے ہوندے نا ان دی بہت ہی اڈی اٹھدی جدوں ٹکن جاندے نے۔ اور ایسے ہی میرے خداوند یسوع مسیح داخل ہوا جب اس موت پر فتح پا کر وہاں پر داخل ہوا، اور اس نے برملا ان کا تماشا کیا، اور اس نے کیا کیا؟ فتح یابی کا شادیانہ وہاں پر بجا۔ کیا ماحول ہوگا جب خداوند یسوع مسیح داخل ہو رہا ہوگا۔ میں نے ایک گیت لکھا تھا، اس میں یہ الفاظ لکھے تھے کہ ماننیاں پت وے تو جت کر آویں گا۔ پتر جدو جت کے آتے ہیں نا، بھاویں گلی ڈنڈے کا میچ کھیڈ کے آن محلے چ، ٹھیک ہے، لیکن ماواں نوں جدو پت جت کے آتے ہیں نا بڑا چاہ چڑھتا ہے، ایتھے بہ جاؤ میرے کو، میرے سینے لگ جاؤ۔ ماواں کہندیاں نے کہ ماں کہندی ہے، قصہ مریم گیت لکھیا کہ ماننیاں پت وے تو جت کر آویں گا، ماں تتڑی دے آ کے سینے ٹھنڈ پاویں گا، تے عرشاں تے میلے ہون ایک واری پھر۔ میں سمجھنا کہ خداوند یسوع مسیح جدو ٹکیا ہونا ہے لاڑا بن کے، کی سما ہوئے گا، شادیانہ وجدہ ہوئے گا، تے جنج ٹکدی ہوئے گی، تے ماں کھلوتی ہوئے گی سامنے، باپ کھلوتا ہوئے گا سامنے کہ میرا پوت جت کے آن ڈیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا ایسے، آگے پڑھیے کیا لکھا ہے۔ اینڈ ہو گیا آپ نے جی۔ فتح یابی کا جو شادیانہ بجایا، اس کے ساتھ نکال لیجیے پہلا کرنتھیوں، جب میں کہوں گا پڑھیں، پہلا کرنتھیوں پہلا باب 18ویں آیت۔
खुदावंद यीशु मसीह हमारा ऐसा वैसा नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह हमारा बहुत ही प्यारा खुदा है, और उसके लिए हमें किसी भी हद तक जाकर उससे मोहब्बत करनी पड़े, उसके लिए कुछ करना पड़े तो हम दरेग ना करें, क्योंकि उसने किसी बात से भी दरेग नहीं किया। उसने हम सब की खातिर अपने आप को कुर्बान कर दिया। अब देखें ज़रा दूसरा जो बेटा है जिसका नाम नफ्ताली है। नफ्ताली कौन है? नफ्ताली वो है जो बिल्हा का बेटा है, और बिल्हा वो है जो राखल की लौंडी है। एक तरफ रद्द की हुई बीवी का, और एक तरफ जो लौंडी है जिन्हों प्यार करता वो मुंडे नूं कख भी नहीं लभा। शोहरो अपनी बीवियों को सिर्फ इसलिए रद्द ना करो कि उन्हें दिखा छोटियां ने, बेचारियां मतलब वो रंग दियां कालियां ने, या मतलब वो अच्छियां नहीं लगदियां। नो, खुदावंद ने आपको नगीने दिए हैं, खुदावंद ने आपको इस बात की बरकत दी है, खुदावंद ने आपको तोहफे दिए हैं। इन तोहफों को संभाल के रखें। याकूब की तरह अपनी बीवियों को रद्द ना कीजिए, क्योंकि जब रद्द करते हैं, जिनको रद्द कर दिया जाता है, खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान जाकर अपनी खिदमत को करता है। याद रखिए इस बात को हमेशा हमेशा के लिए। खुदावंद यीशु मसीह ने उन रद्द किए हुए लोगों को जाकर पकड़ा। और दूसरा जो बेटा है मैंने बताया है कि वो राखल की लौंडी जो बिल्हा है उसका बेटा था नफ्ताली। खुदावंद यीशु मसीह ने गलील का रुख इसलिए किया क्योंकि वो रद्द किए हुए लोगों की सरजमीन थी। इश्कार को छोड़ दिया, यहूदा को छोड़ दिया, रोबन को छोड़ दिया, शमौन को छोड़ दिया, तमाम उन बेटों को छोड़ दिया जो रद्द किए हुए थे उनमें जाकर, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे खुद लिखा है कि जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये मेरा खुदावंद यीशु मसीह है, ये मेरा ऐसा खुदा है जिसने ये सब कुछ कर दिखाया। उसने इख्तियार वालों को शर्मिंदा किया, उनके सर को झुका दिया, और वो बेचारे पड़े रहे जहां पड़े रहे। और खुदावंद यीशु मसीह उस फतह की शादियाने को बजाता हुआ आगे आगे बढ़ता चला गया। आइए आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, फिर मैं अपनी बात को एंड करता हूं क्योंकि 4 बज गए हैं। आज हमने इबादत जो है वो काफ़ी लेट शुरू की थी, मतलब 1:30 से भी जाके हमने तजावुज़ किया, फिर 2:30 पे शुरू किया। सो जो आखिरी हिस्सा है वो ये है कि कोई माने ना माने, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि नविश्तों में लिखा है, जो पूरा हुआ है। मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ है जिसके बारे लिखा है वो मैं हूं। अगर कोई ना माने, वो यहूदी हो, वो मसीही हो, वो क्रिश्चियन हो, वो किसी भी रंग नस्ल से हो, किसी भी मजहब से हो, मैं समझता हूं कि उसका हाल ये है कि एक पागल शख्स, उसका हाल एक पागल शख्स के जैसा है कि वो रोज उस उगते हुए सूरज को पत्थर मारता है कि आज मुझे उगने नहीं दूंगा। और एक दिन उसके पागल शख्स के दिमाग में ये आता है कि ये रोज उस पहाड़ के पीछे से निकलता है, मैं देखूं जरा उस पहाड़ के पीछे क्या है जिसके ये पीछे से निकलता है। और वो क्या किया उसने किया, पहले वो नीचे खड़ा होके उस उगते हुए सूरज को पत्थर मारता था, और फिर आखिरी दिन उसने क्या किया, पहाड़ के ऊपर चढ़ गया। पहाड़ के ऊपर जाके उसने ये सोचा अब जब निकलेगा ना तो उसके ऊपर से सर में मारूंगा ना तो फिर वो नहीं निकलेगा। पहले तो सामने से मारता हूं तो वो निकलता रहता है, जब उसके सर में ऊपर से पड़ेगी ना फिर नहीं निकल पाएगा। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह के उन्होंने सर के ऊपर कांटों का ताज रखा, सर के ऊपर कांटों का ताज, इसी पागल शख्स की तरह कि मैं ऊपर से इसको पत्थर मारूंगा। और वो पत्थर मारता रहा, वो मारते रहे यीशु मसीह को, वो लान तान करते रहे, उन्होंने जो कुछ किया वो करते रहे, कोई उनको रोकने वाला नहीं था। उनका स्टैंडर्ड ये था कि वो उस डाकू को, उस बदकार को मांग रहे हैं कि इसको छोड़ दे, क्योंकि वो खुद बदकार थे कि जब ये बाहर आएगा तो हमारा काम चलेगा, लेकिन अगर ये बाहर रहा, ये जिंदा रहा तो हमारा काम रुक जाएगा। इसलिए उन्होंने बदकारों ने बदकार ही को मांगा कि तू इसको हमारे छोड़ दे। और वो शख्स जब हार गया पत्थर मार मार के, तो फिर उतरा, शहर की तरफ भागा, एक अंधेरी जगह में जाकर उसने बसेरा किया और काला कंबल अपने ऊपर ओढ़ लिया ताकि उस सूरज की जो रोशनी है वो उसके ऊपर ना पड़े, जिसको वो सारा दिन पत्थर मारता रहा। बहुत से लोग आज भी जो मसीह यीशु को नहीं मानते,
اس پر پتھر برسا رہے ہیں اور اس بات کو ماننے سے قاصر ہیں کہ اس نے سب کچھ کر دکھایا ہے. وہ آتا رہے گا, وہ بڑھتا رہے گا, لیکن وہ خود بھی اندھیرے میں رہتے ہیں اور کو بھی اندھیرے میں رکھتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ خداوند یسوع مسیح کی موت جو ہے ان کے لیے زندگی کا سبب ٹھہرے. وہ نہیں چاہتے کہ اس بھید کو جان پائیں جو خداوند یسوع مسیح کے موت میں رکھا گیا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ ہم بچ جائیں. وہ چاہتے ہیں کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں یہی راہ ہمارے لیے ٹھیک ہے. مسیحیوں, میرے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, میرے عزیزوں, آپ سب خداوند کے ماننے والے ہو, آپ سب خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے والے ہو. خداوند یسوع مسیح کا خون آپ سب کے لیے برابر یکساں بہایا گیا ہے, اور جب یکساں بہایا گیا ہے تو ہم سب اس کے پیروکار بنتے ہیں. ہم سب اس کے ایسے بچے بن جاتے ہیں جو خون کے خریدے ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے موت اور قبر پر فتح پا کر, فتح یابی کے شادی ہونے کو بجا کر ہم سب کو اپنے خون سے خرید کر ہماری قدر جو ہے وہ بڑھا دی ہے. ہم ایسے ویسے ایرے گہرے نتھو خیرے نہیں ہیں, ہماری قدر بہت زیادہ ہے. اگر ہم پہلا پطرس کو پڑھیں تو وہاں پر بڑی خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے. میں نے آئیڈینٹی بتائی تھی کہ ہم کیا ہیں. وہاں پر خوبصورت بات لکھی ہے خداوند کے بندہ نے کہ تم کوئی قوم نہ تھے, بس اب تم خدا کی امت ہو. تم پر فضل نہ ہوا تھا, لیکن اب تم پر فضل ہوا ہے. خداوند آپ سب کو آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے, اور خداوند یسوع مسیح کے خون کی جو قیمت آپ سب کی زندگیوں میں وہ رنگ لائے, اور آپ خداوند یسوع مسیح کی خدمت میں اور اس کے کام میں بڑھتے چلے جائیں. خداوند یسوع مسیح عام آدمی کا خدا ہے. خداوند یسوع مسیح اختیار والوں کو شرمندہ کرتا ہے. خداوند یسوع مسیح ہم سب سے پیار کرتا ہے, اور تمام جو اس کے خون پر, جو اس پر ایمان لے آتے ہیں, خداوند مسیح آج بھی ان کو معاف کرنے اور نئی زندگی سے دوچار کرنے اور باپ سے ملانے کے لیے تیار کھڑا ہے. خداوند آپ سب کو آج کلام کے وسیلے سے بہت سی برکت عطا فرمائے. آمین. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہیں. خداوند آسمانی خدا, تیرا شکر, تیری تعریف کرتا ہوں آج کے کلام کے لیے. خداوند جو تو نے اپنی کلیسیا کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے دیا, برکت دے تاکہ ہم تیری قدر کو جان پائیں, تجھ میں بڑھتے چلے جائیں, اور یوں تیرے عرفان میں بڑھتے ہوئے اس زندگی کو حاصل کریں جس کے لیے خداوند تو نے اپنے آپ کو قربان کیا. یسوع کے نام میں دعا مانگتے ہیں, آمین. آپ سب جانتے ہیں کہ آج کی عبادت جو ہے وہ اشعار بانی کی بھی ہے, اور ابھی ہم اشعار بانی کی طرف چلیں گے, اور اس کے بعد پھر جو ہے سنڈے اسکول کے جو بچے ہیں